عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو علیم ہے تو حلیم ہے، تیری تعریف تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات ہے، میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے، میں مشکل میں کسی اور کو پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی زیادہ نزدیک تو ہے، مجھ حمزہ کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو، کروں جب بھی کوئی گفتگو، کروں ابتدا تیری ذات سے، میرا ایمان میرا یقین میری شرعیت تو ہے، مولا میری حقیقت تو ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، جو آیا ہے وہ ایک دن ضرور جائے گا، اس کا جانا لکھا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہنے کے لیے آیا، اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ اور کوئی نہیں، 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے آ کر اسی کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی توحید بیان کی، ہر نبی آیا لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ایک رہا، دوسرا جز تبدیل ہوتا رہا، آدم علیہ السلام ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم علیہ السلام ہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمے کا پہلا جز 1,24,000 انبیاء آئے ایک رہا، دوسرا جز بدلتا رہا، کیونکہ پہلا جز یہ اللہ کا ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اگر اللہ کا کوئی ثانی ہوتا، اللہ کے برابر کوئی ہوتا تو دنیا کا نظام نہ چل پاتا، اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ گھر میں ایک ہوتا ہے سب سے بڑا، اور گھر کا سارا نظام اس کے سہارے چلتا ہے، اگر گھر میں 2 بڑے ہوں تو گھر کا نظام چلے گا، ایک ہی ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے، گھر کا سارا نظام چلاتا ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں، وہ ایک فیصلے کرتا ہے کہ گھر کا نظام کس طرح چلانا ہے، اسی طرح اللہ بھی ایک ہے اور اس کو پتا ہے کہ نظام کس طرح چلانا ہے، ایک دہریہ یہ ایک جماعت ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام خود چلتا ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، اسے چلانے والا کوئی اللہ نہیں ہے، اس نے ایک دفعہ کافی سارے علماء کو بلایا اور ان کے ساتھ بحث شروع کر دی، ان سے سوال کیے کہ بھی اگر تم کہتے ہو اللہ ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ، تو اس مجلس میں
امام صاحب امام ابو اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، تو وہ تھوڑی دیر سے پہنچے، تو اس دہرے نے کہا کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو امام ابو اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں جنگل سے آ رہا تھا تو اچانک ایک درخت گرا اور وہ خود بخود اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ بیڑا بن گیا، کشتی بن گئی اور میں اس میں سوار ہوا اور وہ خود چل پڑی اور اس نے مجھے دریا پار کرایا اور میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود سارا کام ہو جائے، کوئی اسے چلانے والا بھی نہ ہو اور آپ دریا پار کر کے آ جائیں؟ تو امام صاحب نے کہا جب ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں چل سکتی تو دنیا کا اتنا بڑا نظام کسی کے نہ ہونے سے کیسے چل سکتا ہے؟ یہ سورج، چاند، ستارے، انسان، جنات، یہ سب کچھ کسی کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ اسے بھی تو کوئی چلانے والا ہے۔ تو اس دہرے نے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو میں مان لوں گا کہ واقعی اللہ ہے۔ تو اس نے امام صاحب سے پہلا سوال تو ہو چکا، اس نے ایک دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز کے اندر ہے، تو بتاؤ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تو امام صاحب بہت ذہین تھے، اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی، کافی ساری ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی یہاں سے دودھ مل جائے گا؟ تو اس دہرے نے کہا جی ہاں دودھ مل جائے گا۔ تو امام صاحب نے کہا دودھ لے کے، جب دودھ لے آیا تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ بتاؤ اس دودھ کے اندر گھی کہاں پہ ہے؟ بھئی گھی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا دودھ کے اندر گھی ہے۔ تو کہا کہ کہاں پہ ہے بتاؤ؟ تو اس دہرے نے کہا یہ کیسے بتا سکتے ہیں، دودھ کے تو ہر ذرے میں گھی ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا جب دودھ کے ہر ذرے میں گھی ہے تو یہ تو چھوٹا سا دودھ ہے کہ اس کے ہر ذرے میں گھی ہے اور تو یہ نہیں بتا رہا کہ گھی کہاں پہ ہے۔ تو جیسے دودھ کے ہر ذرے میں گھی ہے، اسی طرح اللہ تعالی کائنات کے ہر ذرے میں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، 24 گھنٹے ہر جگہ ہے وہ۔ تو اس نے کہا میرا دوسرا سوال ہے، اس کا جواب۔ اس نے کہا کہ بتاؤ اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی ایک چراغ لے کے آؤ۔ چراغ لایا گیا، امام صاحب نے اسے درمیان میں رکھ دیا اور اس دہریے سے کہا کہ بتاؤ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے، چاروں طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ تو مجازی روشنی ہے اور تو اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس طرف ہے۔ یہ تو مجازی روشنی ہے کہ اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے اور وہ تو حقیقی روشنی ہے، تو اس کا نور کہاں ہو؟ اللہ کا نور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ سارا اللہ کا نور ہے، یہ سورج، چاند، ستارے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو وہ شرمندہ ہوا، تو پھر اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کہ بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، اس کا جواب اگر تم مجھ سے سننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تجھے اپنے تخت سے اتر کر نیچے آنا پڑے گا اور مجھے تیرے تخت پر جانا پڑے گا، تب میں اس کا جواب دے پاؤں۔ لاکھوں کا مجمع جمع ہے، علماء جمع ہے، تو
تو وہ دہریہ اپنے تخت سے اترا اور نیچے آ گیا اور امام صاحب جا کر اس تخت پر بیٹھ گئے اور امام صاحب نے کہا میرا اللہ یہی کر رہا ہے کہ تجھ جیسے بے دین کو اٹھا کر نیچے میری جگہ کھڑا کر دیا اور مجھ جیسے عالم دین کو مومن کو اٹھا کر اس تخت پر بٹھا دیا میرا اللہ 24 گھنٹے یہی کر رہا. پھر اس نے ایک آخری سوال کیا. اس نے کہا بھئی جیسے پہلے انسان ہیں، انسانوں سے پہلے جنات تھے اور جنات سے پہلے فرشتے ہیں، فرشتوں سے پہلے اللہ ہے، تو بتاؤ اللہ سے پہلے کون؟ سوال کیا کہ اللہ سے پہلے کون؟ تو امام صاحب نے کہا تجھے گنتی آتی ہے؟ امام ابو اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اس نے کہا مجھے گنتی آتی ہے. تو امام صاحب نے کہا 10 سے نیچے گننا شروع. اس نے گننا شروع کی 10 9 8 7 5 گنتا آیا. جب ایک پہ آیا تو خاموش ہو گیا. امام صاحب نے کہا بھئی آگے گن. تو اس نے کہا کہ 1 سے نیچے ہے، جب ہے ہی کچھ نہیں تو میں گنوں گا. تو امام صاحب نے کہا کہ تو نے اپنی بات کا جواب خود دے دیا. جب 1 سے جس طرح 1 سے نیچے کچھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. 1 سے پہلے جس طرح کچھ نہیں، اللہ سے پہلے کچھ نہیں. اللہ کے بعد جیسے 1 کے بعد ساری گنتی ہے، اکائی دہائی سینکڑا ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب، جیسے یہ گنتی جا رہی ہے، جیسے اللہ کے بعد فرشتے جنات انسان ہیں، یہ اسی طرح ساری دنیا کا نظام ہے. اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے. جیسے لاکھ ارب سے پہلے اکائی دہائی ہوتا ہے اور اس سے نیچے صرف ایک ہے، اسی طرح جنات فرشتوں سے پہلے اللہ ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں. اس نے کہا کہ میں واقعی مانتا ہوں کہ آپ کا رب ہے. وہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ اللہ ہے تو کرسی ہے، وہ اللہ ہے تو عرش ہے، وہ اللہ ہے تو دنیا کا نظام ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا کا نظام نہ ہوتا. تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، باقی سب کچھ چھوڑ دو. یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کر رہے ہو، یہ عارضی ہے، یہ کچھ نہیں ہے. ہاں ان کے پیچھے پڑھ کر تم اللہ کا قرب تو حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کو تو نہیں پا سکتے، اپنی آخرت ضرور خراب کر رہے. اور کلمے کا دوسرا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ زندگی کا مقصد ہے. اب ہے محمد الرسول اللہ. تو اللہ نے کہا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کو مانا، محمد الرسول اللہ کو نہ مانا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اس کا ایمان کامل تب ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ کو بھی مانے گا، محمد الرسول اللہ کو بھی مانے گا. تم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاؤ گے. محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام جو شرعیت لے کر آئے ہیں ان پر چلنا. اگر ان کو چھوڑ کر ہم درباروں میں جائیں گے، کسی اور کو سجدے کریں گے تو اس سے اللہ نہیں ملے گا. اللہ صرف ایک چیز سے ملے گا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد کا راستہ. کہ جو راستہ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان پر چلو گے تو کامیاب ہوگا، ان پر چلو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. اگر اس کو چھوڑو گے تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. صرف لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ سے بھی کام چلے گا. ان دونوں کو مانو گے تب یقین، تب ایمان مکمل ہوگا.
صحابہ نے اللہ کو بھی مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، تب کام بنا۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ کو مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہ مانتے تو کام نہیں چلتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بت دیے اور کہا کہ بھائی بیٹا یہ بت ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں روزی دیتا ہے، ایسے مختلف بت لے کر بھیجے اور کہا کہ جاؤ بازار میں بیچ کر آؤ۔ تو وہ ان بتوں کو لے کر ایک دریا پر گئے اور جا کر ایک ایک کا نام لے کر کہ تو روزی دیتا ہے تو بھی چل، اس کو دریا میں ڈال دیا، ایک ایک کر کے سارے بتوں کو دریا میں ڈال دیا اور واپس گھر آ گئے۔ تو باپ نے کہا، ان کے باپ آزر مسلمان نہیں تھے، تو باپ نے کہا کہ کیا کما کے آیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کچھ بھی نہیں کما کے آیا، آپ نے مجھے جو دیا تھا وہ سب میں دریا میں پھینک آیا۔ تو آزر ناراض ہونے لگے، غصے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسا رب ہے کہ جسے تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اس کی تم پوجا کرتے ہو، اس کے آگے سر جھکاتے ہو، یہ کس طرح کا رب ہے؟ تو آزر نے کہا کہ یہ چاند بھی ہمارا رب ہے، یہ ستارے بھی، یہ سورج، یہ سب ہمارے رب ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں۔ تو جب چاند نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ میں اسے مان لیتا ہوں، یہ میرا رب ہے۔ باپ کو کہا کہ میں مان لیتا ہوں یہ میرا رب ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ چاند ختم، غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسے بھی میں نہیں مانتا، یہ کیسا رب ہے جو غروب ہو گیا؟ رب تو وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹے رہے، یہ کیسا رب ہے؟ اور جب رات گئی تو ستارے بھی ختم ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا میں ان کو بھی نہیں مانتا، یہ بھی تو ختم ہو گئے۔ پھر سورج نکلا، صبح ہوئی، جب سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اسے اپنا رب مان لیتا ہوں، یہ میرا رب ہے۔ تو دن گزرتا گیا، جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اسے بھی نہیں مانتا، یہ بھی غروب ہو گیا، میں اسے کیسے رب مان لوں؟ رب تو صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، جو اس ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تمام انبیاء نے اسی کی دعوت دی اور اسی کی وجہ سے انبیاء کو تکلیفیں دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور جب ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو ان کے باپ آزر نے بھی وہ جو بنایا تھا جس کو اس کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، تو جب آگ میں ڈالنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی کہا کہ مجھے بھی اس میں حصہ لینے دو، میں بھی ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالوں۔ کیوں آگ میں ڈالا گیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے، یہ سارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا پڑا؟ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا؟ صرف اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور
جب اور ان کی پوجا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوجا کرنے سے روکا کہ کہا بھئی یہ رب نہیں ہے رب ایک ہے، تو انہوں نے مجبور کر دیا اور انہوں نے مشورہ کیا کہ آج رات ہم محمد کو نعوذ باللہ آج رات مار دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ محمد اب یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ انبیاء کو گھر سے بے گھر کیا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ نمرود نے کیوں تکلیفیں دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایمان لیا، مسلمان ہو جا، سارے غلط کام چھوڑ دے، اور اس لیے اس نے تکلیفیں دیے ابراہیم علیہ السلام۔ تو بھائی ہمارا بھی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ تمام امت میں، تمام عالم اسلام میں جا کر ان کو ایک چیز کی دعوت دیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، محمد الرسول اللہ، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پہ چل کر کامیابی کا یقین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں سے ہٹ کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ابھی میں رات ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک آدمی 2-3 لڑکوں کا انٹرویو لے رہا تھا، ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، تو ان کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں۔ ان سے اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کون ہے، انہیں پتہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ نماز کیا ہے، کلمہ طیبہ کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور جب دنیا کے بارے میں اس سے پوچھا، اسے سب کچھ اس نے بتا دیا۔ اس کا صرف ایک کمزوری ہے کہ ان کے اندر دین نہیں پہنچا بھی۔ کوشش کریں کہ اس دین کو لے کر دنیا کے ذرے ذرے میں جائیں اور ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔